تو سنت کیا ہے کہ جانور کچھ دن پہلے خریدا جائے اور جانور کو پاس رکھ کے اس کی خدمت کی جائے، اس کو کھلایا پلایا جائے، اور جب کوئی چیز انسان کے پاس رہتی ہے جیسے جانور کوئی ہو، اس کے ساتھ انسان کا ایک دلی تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو جب وہ قربان کرے گا تو اس کے دل کے اندر وہ محبت ہوگی تو اسے تکلیف و درد ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے نام پر اپنی محبتوں کو قربان کر دے، میرے نام پر اپنی محبتوں کو قربان کر دے، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ ثواب اجر کے اعتبار سے کہ کچھ دن پہلے جانور خریدا ہو، گھر میں اس کی اچھی دیکھ بھال کی ہو۔ تو بھئی یہ ہے، تو جانور بہت زیادہ فضائل ہیں قربانی کے، اس لیے جہاں ہم مسائل کا بڑا خیال رکھتے ہیں وہاں ہمیں آداب کا بھی مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلی نیت ہے کہ انسان نیت گوشت کھانے کی نہ کرے، کس کی نیت کرے؟ بھائی اللہ کے لیے میں جانور قربان کر رہا ہوں، کیا سارا کچھ ملے گا بندے کو، گوشت بھی ملے گا، سارا کچھ ملے گا، نیت انما الاعمال بالنیات، فرما اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ جانور خرید لیا بہت مہنگا، تو اس میں زیادہ مہنگے جانور کے اندر نیت کم ہی اللہ کے لیے ہوتی ہے، واہ واہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، تاکہ لوگ شہر کے اندر باتیں کریں بھائی فلانے نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، منڈی کے اندر سب سے مہنگا جانور تھا وہ فلانے نے خریدا ہے، تاکہ ایک پتہ لگے، نام ہو ایک۔ تو بھائی یہ اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہم پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت کوشش بھی کر رہے ہیں، صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں، تو کم از کم نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ مہنگا جانور خریدنے کی بجائے کم قیمت میں اچھا جانور آدمی زیادہ خرید لے۔ ایک آدمی نے 8 لاکھ کا بیل خریدا، بھائی اگر وہ 2.5 لاکھ کے 4 خرید لیتا، چلو 2.5 لاکھ کے 3 خرید لیتا تو زیادہ گوشت لوگوں میں تقسیم ہو سکتا تھا، تو محلے کے اندر نہیں تو دوسرے محلے کے اندر تقسیم ہو سکتا، تو زیادہ جانور ہونے کی وجہ سے گوشت بھی زیادہ ہوتا اور زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم ہوتا اور زیادہ غریبوں کو فائدہ ہوتا۔ اس لیے ہر عمل موقع محل حکمت کے اعتبار سے، موقع محل حکمت کے اعتبار سے، بعض دفعہ ہم معاشرے کے اندر لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے عمل کو خراب کر دیتے ہیں۔ عمل خراب کیسے ہوتا ہے کہ لوگ جب کہیں گے نا واہ یار کیا بات ہے، لوگ 2-4 لوگوں نے تعریف کر دی، انسان کی ادھر ہی نیت بدل جاتی ہے، اللہ کے لیے عمل ختم، لوگوں کے لیے شروع۔ اس لیے جانور قربان ہم تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے میں قربان کر رہا ہوں۔ اس لیے موقع محل کے اعتبار سے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حکمت اگر دیکھنی ہے، اس سال انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو حکمت اختیار کی، یعنی یقین کریں وہ قابل اتباع ہے۔ ہر سال ہنگامے کھڑے ہوتے تھے بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر کہ یہ گائے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ماتا وہ مانتے ہیں۔ اب اس دفعہ علماء بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہر دفعہ اتنے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، بنیاد کیا ہے؟ یہ گائے ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح نہ کریں۔ بھائی فرض تھوڑا ہی ہے گائے کو ذبح کریں، کیونکہ اس کے اندر قربانی کے اندر افضل جانور گائے نہیں ہے، افضل جانور بھیڑ دمبا بکرا بچڑا نہیں ہے، افضل جانور اونٹ نہیں ہے۔ جو جانور میسر آ جائے، اچھا ہو خوبصورت ہو، وہ جانور ہے۔ جو جانور میسر ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، وہ جانور ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کہا بھائی یہ تو کام، تو لہٰذا حکمت عملی چینج کر دی، اعلان کر دیا بھائی کوئی جانور، کوئی گائے نہیں خریدے گا، کوئی بیل نہیں خریدے گا۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر
پورے میں باقاعدہ علماء کی محنت، علماء کے اعلانات، جمعوں کے اندر انہوں نے 1 مہینہ پہلے یہ بات شروع کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہندو جو گائے کے وپاری تھے اور انہوں نے بڑے بڑے فارم بنائے ہوئے تھے، اب وہ رو رہے ہیں. ظلم کرنے والے مسلمانوں پر کون تھے؟ ہندو. اور گائے کو بیچنے والے بھی کون؟ ہندو. اب بات کھلی جب یہ باتیں کافی زیادہ، اور ہندوؤں نے احتجاج شروع کیا کہ بھائی یہ ہماری گائے نہیں خرید لے. حکمت عملی ہے نا ان کے مسلمانوں کی، یہ گائے نہیں خرید رہے. تو مسلمانوں نے جواب دیا جناب تم اس کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارا، ہم تو اعلان کرتے ہیں اس کو قومی جانور قرار دیا جائے. انڈیا میں اس کو قومی جانور قرار دیا جائے. اب پہلے تو جانور گائے ذبح ہو جاتی تو لوگ خرید لیتے. اب وہ گائے جو دودھ نہیں دیتی لیکن وہ ہندوؤں کے اوپر بوجھ بن گئی ہے. یہ کیا کرتے؟ جب بات کھلی پتہ لگا کہ گائے کا یہ دودھ پیتے رہتے ہیں، اس کی سیوا کرتے رہتے ہیں، جب یہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے پھر یہ مہنگے داموں عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کو بیچ دیتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ. اب مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں. بھائی اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے. ہر سال کتنے سینکڑوں مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. تو اب جناب پورے انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ہندوؤں کی چیخیں آسمانوں تک جا رہی ہیں، شور کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہے، ہم جانور لے کر آئے ہیں، گائے اس کو خریدو. مسلمان وہاں خرید نہیں رہے. یہ حکمت عملی ہے. اب ان کو احساس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جانور جو ذبح ہونے والے ہیں حلال جانور ان کو ہونا چاہیے. اور ایک دماغ میں چوٹ یہ بھی لگ رہی ہے یہ تو کام بڑا خراب ہو گئی ہے، ہم پر بوجھ ہے. اب اتنی گائے ہم کہاں سنبھال کے رکھیں؟ کوئی ادھر، اب اس کو کوئی مار بھی نہیں سکتے ہندو، کوئی روڈوں کے اوپر پھر رہی ہے. جناب ایکسیڈنٹ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اب لوگ تنگ پڑ گئے ہیں. تو اس لیے حکمت عمل، حسن تدبیر، بہترین، یہ ایک حسن تدبیر، اچھے طریقے سے کام کرنا. بات کر رہا تھا حکمت عملی. آج لوگ جو مہنگے مہنگے جانور خرید رہے ہیں بازاروں میں جا کے، ایک جانور 1.5-2 لاکھ کا مل جاتا ہے. نام و نمود رکھنے کے لیے، واہ واہ کے لیے 6-7-8 لاکھ کا خریدا جاتا ہے. اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے اچھا ہو جناب، واہ واہ کے لیے. تو میرے محترم بھائیو اس کے اندر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں. جب بات واہ واہ کی آ جاتی ہے پھر انسان ہے کمزور ہے، فوراً نیت بدل جاتی ہے. اندر سے وہ خوش، واہ یار لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، اتنا کسی پورے شہر کے اندر اتنا مہنگا کسی نے نہیں خریدا، میں نے خریدا ہے، واہ کیا بات ہے. ویکھیا جی نا پھر تو آدمی اس طرح کی، تو وہاں میرے محترم بھائیو سب اجر ختم. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے، بھائی تو نے یہ عمل کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا. مجاہد کہے گا تیرے لیے میں نے جہاد کیا. حافظ کہے گا تیرے لیے میں نے حفظ کیا. عالم کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں نے علم سیکھا. نمازی کہے گا تیرے لیے نماز پڑھی. روزہ دار کہے گا تیرے لیے روزہ رکھا. قربانی کرنے والا کہے گا تیرے لیے میں نے قربانی کی. اللہ رب العزت ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز اور بیدوں کو جاننے والے ہیں، بندے کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، لہٰذا تو لوگوں کے پاس انہی سے جا کے اس کا بدلہ بھی لے، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں تیرا. اس لیے لوگوں کے لیے عمل کرنا، واہ واہ کے لیے عمل کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیو ان چیزوں کا ہم خیال کریں. سب سے پہلی نیت ہے، نیت سب سے بڑی نیت، عمل سب سے پہلا نیت. اور جانور کو قربانی کرنے کے کچھ نہ آداب ہیں، مختصر وہ سن لیں. اچھا جی، جب جانور کو ذبح کرنے کا وقت تو اس سے پہلے اس کو پانی شانی پلانا، اچھے طریقے سے اس کی سیوا کرنا، بھوکا نہ ہو، پیاسا نہ ہو. اور جانور کو آرام سے لے کر جانا، مار کے نہیں، بڑے پیار سے اچھے طریقے سے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کو عمل دکھانا ہے. اس لیے جانور پر کسی طرح بھی سختی جائز نہیں ہے. اچھے طریقے سے اس کو لے کر، وہی اللہ کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں جانور کو، تو اس لیے اچھے طریقے سے اس کو جہاں ذبح کرنا ہے اس جگہ لے کر جانا. اور اگر وہاں خون پڑا ہے، پہلے جانور ذبح ہو رہے ہیں، اس کی پہلے صفائی کرنا آداب میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، یا کسی جانور کو دوسرے ذبح ہوئے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. لیکن آج جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ذبح ہونے سے پہلے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اس بات کا اچھے طریقے سے خیال کریں. قصائی تو انہوں نے پیسے لینے ہیں، انہوں نے کام ختم کرنا ہے،
وہ نہیں خیال کرتے سنت کیا ہے، آداب کیا ہیں، کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہم نے پیسے دینے، ہم فری نہیں کروا رہے ان سے، تو ہم آداب کا خیال رکھیں تاکہ مکمل اجر کے ہم حقدار ہوں. مکمل، ہم نے پیسے لگائے ہیں، اتنی مہنگی قربانی خریدی، 4 5 10 ہزار جو ہم کسائی کو دے رہے ہیں، تو اتنے پیسے ہم جو لگا رہے ہیں کم از کم ہمیں اجر پورا ملے، وہ آداب کے ساتھ. اور ایک ادب اور یہ کہ جب جانور کو باندھتے ہیں، جانور کو مکمل باندھ دیتے ہیں، ایسا باندھ دیتے ہیں وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی خلاف سنت ہے. علماء جانور کو ذبح کرنے کا ادب یہ بتاتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جب باندھا جائے اس کی ایک ٹانگ چھوڑ دی جائے، وہ حرکت کرے. جب وہ حرکت کرے گا، وہ اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے اندر سے سارا خون باہر نکل جائے گا. جب باندھا ہوا اتنا وہ حرکت ہی نہیں کر رہا، اس کا خون بھی نہیں نکلے گا. اور گوشت صحت کے اعتبار سے اچھا وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے سارا فاسد خون باہر نکل جائے. لہٰذا یہ آداب ہیں، ان کا خیال کرنا. اچھا، اور جب جانور کو ذبح، اول تو یہ ہے کہ انسان جانور کو خود ذبح کرے، جانور کو خود ذبح کرے. اگر تجربہ کار ہے، بعض لوگ تجربہ کار نہیں ہوتے لیکن کہا جی وہی سنا تھا ہم نے، خود ذبح کرے، بھئی یہ خلاف. اگر نہیں پتا، آدھا ذبح کر رہی ہے، آدھا آگے اس سے چھری چال ہی نہیں رہی، جانور حرکت زیادہ کر رہا ہے، اب وہ فوراً ڈر گیا ہے، اب چھری نہیں اسے، یہ خلاف سنت ہے. اگر تجربہ کار ہے تو خود جانور کو ذبح کرے، اگر تجربہ کار نہیں تو ذبح کروائے کسی سے، جو کسائی ہے اس سے کروائے، اور اس سے کہے کہ جو دعا پڑھ رہے وہ اونچی آواز سے پڑھے. اور ذبح کرتے وقت ہم باتیں نہ کریں. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، گپیں چل رہی ہوتی ہیں، باتیں چل رہی. ذبح جب جانور کے اوپر چھری چلے، یہ خود چلانے لگا ہے، یہ کسائی سے چلوانے لگا ہے. علماء فرماتے ہیں دعائیں ہیں جو، یہ دعا نیت کی ہے کہ نیت کس لیے، اللہ کے لیے، اس وقت اپنی نیت کو دہرا لے. پہلے اگر انسان کی نیت گڑبڑ ہو گئی ہے، کبھی کبھار یہ آ گیا یار واہ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، بڑا اچھا جانور میں لے کر آیا ہوں، تو ذبح کرتے وقت نیت دہرا لے. کم از کم جو پیچھے نیت ہوگی اس کی معافی تلافی ہو جائے گی. اس کی یہ الفاظ ہیں، انی وجہت وجہی للذی، جو ادھر کھڑا ہے ان کے سامنے اونچی آواز سے بولے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کہ میری نماز، میری جینا، میرا مرنا، میری قربانی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے. جب الفاظ دہرائے گا تو اس کی نیت بھی خالص کیا ہو جائے گی، اللہ کے لیے ہو جائے گی، نیت خالص اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو اس لیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، بھائی چھری پھیر اس کے اوپر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا جائے، اور اس کو بھی کہے بھائی تو بھی پڑھ. گپے مار رہے ہوتے ہیں جناب، وہ کہہ رہا ہے اس کو ادھر سے پکڑو، صحیح طرح پڑھو، انج کر، وہ بسم اللہ اللہ اکبر یاد ہی نہیں رہتا، وہ پڑھنا شروع میں پڑھنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے بعد میں. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، آداب کا خیال رکھنا. اور جانور کی جو جھول ہوتی ہے، جو رسی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو صدقہ کر دے، اس کو صدقہ کر دے، کسی کو دے دے ایسے ہی. اور ایک اور یہ ان چیزوں کا ہم خیال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو یہ ان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے. اور ایک اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح کرنے میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی وہ اوپر سے کھال اس وقت تک نہیں اتارتے، صحابہ اس وقت تک نہیں اتارتے جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا. جب تک جانور ٹھنڈا سکون میں آ گیا، اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتارنا سارا کچھ، یہ سنت ہے. کیونکہ کسائی کو ہوتی ہے جلدی، اب اس نے آگے بھی وہ آرڈر پکڑے ہوتے ہیں، اب وہ کہتا ہے بس میں ادھر سے فارغ ہوں، میں جلدی جلدی یہاں سے بھاگوں. اب اس کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ عمل سنت کا کیا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان ساری چیزوں کا خیال کرنا، یہ ہمارے ہم قربانی کرنے والے ہیں، ہم نے پورا اجر لینا ہے. ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت مکمل اجر ہمیں عطا فرمائیں گے. تو بھائی اس کا ہم خیال کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اور جب اگر خود ذبح کرنے لگا ہے تو کوشش کر لے باوضو ہو جائے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے، باوضو ہو کر کرے تو یہ بھی ایک عبادت، یہ اجر میں اور زیادہ. اور جب چھری تیز دار والی ہو، کند چھری نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں او چل جائے گا کم، انی کو نہیں ہے. نہیں بھائی، تھوڑا لیٹ کر لیں، صبر کر لیں. کند چھری جو تیز نہیں ہوتی، جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور جتنی جانور کو تکلیف ہوگی اتنا ثواب ہماری قربانی کا کم ہو جائے گا.
اس لیے مکمل اجر لینے کے لیے سب آداب جتنے میں نے بیان کیے. اور آخری میں یہ کہ چھری بھی تیز ہو، اس کا بھی ہم خیال کریں. تو بھائی ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور جو اونٹ ہے، اونٹ کو نحر کرنا کھڑے ہونے کی حالت میں یہ سنت ہے، اس کو لٹا کے ذبح کرنا یہ خلاف سنت ہے، اور باقی جو جانور ہیں ان کو لٹا کے ذبح کرنا یہ سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں